نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد صدر محترم اور حاضرین جلسہ، میرا موضوع سخن ہندوستان میں مسلمانوں کے حالات ہے۔ موضوع طویل اور دل خراش ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں اپنی بات ہندوستانی مسلمانوں کی عظمت رفتہ سے شروع کروں یا پھر سن 1857 کی ناکام بغاوت سے آغاز کروں۔ ایک طرف ہندوستانی مسلمانوں کا تابناک و شاندار ماضی ہے تو دوسری طرف تاریخ والمناعت حال وغیرہ آواز مستقبل ہے۔ برادران ملت، یوں تو مسلمانوں کی تاریخ مشکلات و مصائب، ابتلا و آزمائش کی داستانوں سے لبریز ہے۔ مسلمانوں کے خلاف ہر دور ہر زمانے میں مخالفت و معاندت کی آندیاں چلی، نفرت و دعوت کے طوفان آئے، فتنہ و فساد کا سیلاب آیا، مگر اس حق پرست جانباز قوم نے ان سب کا رخ دشمنوں کی طرف موڑ دیا۔ آج بھی عالم پیمانہ میں مسلمانوں کے خلاف شائشیں ہوتی ہیں، اسلام کے خلاف تحریکی چلتی ہیں، مسلمانوں کو ہر ملک میں ظلم و ستم کا نشانہ بنا دیا جاتا ہے، اور یہ ٹکراؤ ہمیشہ ہوتا رہے گا، کیونکہ حق و باطل کا معرکہ ہے، نور و ظلمت کا معرکہ ہے، شرک و توحید کا معرکہ ہے، کفر ایمان کا معرکہ ہے، جو تا قیامت جاری رہے گا۔ برادران ملت، مگر جو شدت ہندوستان میں نظر آتی ہے وہ کہیں اور نظر نہیں آتی۔ یہاں مسلمانوں کے خلاف ظلم و ستم، مصائب و آلام کا سلسلہ آزادی کے بعد سے ہی جاری ہے۔ جن مسلمانوں نے تحریک آزادی میں اپنے رہو سے مادر وطن کی پیاس بجھائی، جیل کی تاریخ دھریوں اور پھانسی کے پھندوں پر آزادی کا نعرہ بلند کیا، جن مسلمانوں نے اپنی 700 سالہ تاریخ میں ہندوستان کو دولت و ثروت سے مالا مال کر دیا، اس کو سونے کی چڑیا بنا دیا تھا، ہندو مسلم ایک چراغ روشن کیا تھا، انہیں کو آج غدار کہا جاتا ہے، دیش کا دشمن کہا جاتا ہے۔ ان کے پاکیزہ لہو سے فرقہ پرستی کی فرید کی پیاس بجھائی جاتی ہے۔ جب وقت پڑا تھا گلشن پر مجھ سے ہی لہو کا دان لیا، جب وقت پڑا تھا گلشن پر مجھ سے ہی لہو کا دان لیا، اور میرے ہی لہو کے چھینٹوں سے ہولی بھی منائی لوگوں نے۔ برادران ملت، یہ مسلمانوں کا احسان ہے کہ انہوں نے قطب مینار کی بلندی، چار مینار کی عظمت، جامع مسجد کی پاکیزگی، تاج محل کی خوبصورتی عطا کی، ہندوستان کو جنت نشاں بنایا، اس کے وقار کو بلند کیا، مگر آج اس کا ثمرہ کیا مل رہا ہے؟ بھاگل پور کا خون چکا داستان، ملیانہ کا المناک واقعہ، مراد آباد کا لہو لہان عید، میرٹھ کے جت مکانات، بجنور کی دلخراش چیخیں، احمد آباد کا دردوز ہنگامہ، جمشید پور کا ہولناک فساد، یہی ثمرہ ہے شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی، شیخ الاسلام مولانا حسین المدنی، امام الہند ابوالکلام آزاد اور مجاہد ملت مولانا حفظ الرحمان سیہاروی کی قربانی کا، یہی ثمرہ ہے محمد علی جوہر کی قربانی کا، یہی ثمرہ ہے ہولدار عبدالحمید کی جان بازی کا، یہی ثمرہ ہے بریگیڈیئر عثمان کی فداکاری کا، یہی ثمرہ ہے ہزاروں علماء کی جد و جہد و قربانی کا، یہی ثمرہ ہے شیخ الہند کی تحریک آزادی کا۔ قربانیوں میں ہم ہیں تو راحت میں کوئی اور، قربانیوں میں ہم ہیں تو راحت میں کوئی اور، انصاف ہو رہا ہے اہل وطن کے ساتھ۔ برادران ملت، یہ مٹھی بھر فرقہ پرست اور تنگ نظر افراد مسلمانوں سے وفاداری کا ثبوت مانگتے ہیں، وہ بابر کو غاصب کہتے ہیں، اکبر کو غاصب کہتے ہیں، اورنگزیب کو غاصب کہتے ہیں، مسلمانوں کو بدعشی کہتے ہیں۔ ذرا ان سے پوچھئے کہ تم جو لنگوٹے باندھتے تھے، پتوں پر کھاتے تھے، ننگے بدن رہتے تھے، تم کو جینے کا سلیقہ کس نے سکھایا؟ کھانے کا طور و طریقہ کس نے سجایا؟ ہمارے ٹکروں پر پلتے ہیں اور ہمیں آنکھ دکھاتے ہیں۔ کبھی تم نے ایک قطرہ خون اپنے وطن کے لیے بہایا ہے؟ آج تم کو مندر کی فکر ہے، مسجد سے نفرت ہے۔ یہی مسجدیں جن کی بدولت تم کو تاریخ میں جانا ہوگا، یہی مسلمان ہیں جن کی وجہ سے تم مشہور ہوئے۔ تم ہندوستان کے دوست کب بن گئے؟ تم تو گاندھی کے قاتل تھے، جمہوریت کے قاتل تھے، اتحاد و اتفاق اس گھر میں آگ لگانے والے تھے۔ مسلمانوں، یہ مٹھی بھر فرقہ پرست تمہارے دین کو ختم کرنے کی باتیں کرتے ہیں، تمہیں پاکستان بھیجنے کی باتیں کرتے ہیں۔ ذرا ان کو بتا دو، یہاں کے ذرے ذرے پر تمہاری پیشانی کے نشان ہیں، یہاں کے چپے چپے پر تمہارے قدموں کے چھاپ ہیں۔ یہ گنگا جمنا تمہاری پاکیزگی گواہیں، تمہارے علو العزمی کے گواہیں۔ یہ دیش تمہارا ہے، یہ ملک تمہارا ہے، تمہاری رگوں میں اسی کا خون ہے، اور یہیں کی سرزمین سے تم اٹھے ہو۔ برادران ملت، آج جو کچھ ہندوستان میں مسلمان کے خلاف ہو رہا ہے اور ان کے خلاف بغض و اناد کی جو آندیاں چل رہی، یہ نفرت عداوت، ظلم و ستم، مصائب و آلام کو جو سلسلہ آیا ہے، یہ شرک و کفر کی اس فطرت کی وجہ سے ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندازن، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندازن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، وما علینا الا البلاغ۔